سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة أما بعد ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کو عتبہ صلی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی یا دینی حالت پر دنیاوی یا دینی بری حالت پر ایسی حالت پر اپنی خوشی کو مت ظاہر کرو یہ حدیث کا حصہ ہے اپنے مسلمان بھائی کی دینی یا دنیاوی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کرو الحمدللہ چھوٹی سی بات ہے بڑی مختصر لیکن کتنی اہم ہے اور کتنی ضرورت والی چیز ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے اسلام کی یہ خوبصورتی ہے یہ بیوٹی ہے کہ وہ صرف عبادات تک یا مسجد تک محدود نہیں ہے یہ مذہب بلکہ الحمدللہ جہاں جہاں ایک مسلمان کی زندگی چلتی ہے وہاں وہاں اسلام بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے کوئی بھی ایسا فیس زندگی کا جو ہے انسان کی خالی نہیں رہتا یا بچا ہوا نہیں ہے جس میں اسلام کی گائیڈنس انسان کو نہ ملتی ہو زندگی ہر پہلو پر ہر جگہ پر جس طرف بھی انسان ہو اسلام بھی ساتھ ساتھ ادھر ہی چلتا ہے اور پوری گائیڈنس دیتا ہے انسان کو معاشرہ جو ایک بہت بڑی چیز ہے سوسائٹی اس میں رہن سہن انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کنیکشن ایک دوسرے سے جب یہ بگڑ جائے تو پھر بہت معاملہ خراب ہوتا ہے اور یہ سنور جائے تو الحمدللہ بہت ہی اچھی زندگی انسان کی بن جاتی ہے اسلام نے اس پر بہت ہی زور دیا ہے حقوق پر معاشرے پر اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اسی قدر اس سے بے بہرے ہیں سمجھ نہیں رکھتے اس چیز کی اسلام کو ہم نے صرف نماز روزے تک ہی محدود کر لیا باقی زندگی کو بس ویسے ٹال دیا اور مشکلات میں گر گئے پریشانی میں ہم لوگ گر گئے یہ اب دیکھیں اب حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست بات اس معاشرے کے لیے بیان فرمائی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ کرے ہماری زندگی میں یہ بات آئے تو اس کی بہاریں ہم زندگی میں محسوس کریں گے چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی اس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے روزمرہ زندگی میں کہ کوئی آدمی بہت اچھی پوزیشن میں ہے اچھی حالت میں ہے لوگ دیکھتے ہیں اس کو
دو بتائیے اس حدیث میں، دینی یا دنیاوی، دونوں حالات میں. جس طرح دنیا میں آدمی دیکھتے ہیں کہ بہت امیر ہے، کبیر ہے، یا دکانیں ہیں، یا اٹلم بٹم جو بھی چلتا ہے معاملات، تو ایسے دین میں بھی ہوتا ہے انسان کے عروج ہوتے ہیں. بھائی بچے حافظ ہیں، یہ ہیں، فلاں. ان دونوں حالات کو کور کی ہے اس حدیث کے اندر کہ دین میں ہوتا ہے آدمی بلند ہے، اونچا ہے، جانتے بھی لوگ ہیں جس طرح مکان ہے اس کی، یہ ہے، فلاں ہے، خوشحال ہے، رشتہ داروں میں خاص طور پر. اب کیا ہے پھر؟ تغیرات زمانہ ہے، چینجز آف لائف ہے. حالات بدل گئے اس کے بیچارے کے، حالات بدلے، وہ بزنس فلاپ ہو گیا یا کوئی معاملات ایسے ہو گئے اس کی زندگی میں، نیچے آ گیا، بہت ہی نیچے آ گیا. اب یہاں ہوتا ہے کیا معاشرے میں حالات ہیں، رشتہ دار ہوں یا باہر ہوں، کہ خبر ملی مجھے یا خود دیکھ لیا اس کا یہ ٹیک اوے چلتا تھا، بند ہو گیا. اچھا، تو اس حالت کے اندر کیا اسلام نہیں کتنا ڈیپ ہے، ہماری کیا پوزیشن ہوگی، اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. کتنا ڈیپ کیا ہے، کتنی. آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، میں گیا ٹیک اوے دیکھا، سلام دعا تھا، اس پر رشتے دار تھا، دیکھا ٹیک اوے بند ہو گیا. کیوں بند ہو گیا؟ یار اس پر قرضہ تھا، بس ٹیکس والے اس کو پکڑے لے گئے، بند کر دیے. اس کے بعد اندر اس کی طرف اسلام جہاں کرے، تو یہاں کیا بات کی ہے حدیث میں کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کی بری حالت دیکھی بری حالت، اچھا اب کیا ہے کہ خوشی کو مت ظاہر کرو. اللہ اکبر. کہ وہ چیز دیکھنے کے بعد کیا پیدا ہوئی میرے اندر، غم یا خوشی؟ دور سے بولیں نہیں بولیں گے، صحیح بتائیں. معاشرے کا غم ہے، ہلکی سی خوشی کی لہر بند ہوگی، ایک مسکراہٹ آئے گی، ابھی منہ پر نہیں آ رہی. ابھی یہ دوسرے پہلو ہے، بہت ڈیپ جاتا ہوں نا میں تو حدیث پہ جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ایک معمولی زبان سے نکلی بات نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے جو صرف وحی کے ذریعے بولتی ہے، معمولی بات نہیں ہے. تو خزانے ایک حدیث پہ آپ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اللہ سینہ کھول دے پھر پتہ چلتا ہے بات ہے. تو کیا کہا، لفظ کیا استعمال کیا ہے، خوشی. ایک جملہ ہی پتہ لگ گیا خوشی کی چیز کی. اس لیے اس کا ہوا نا بیڑا غرق اس کا. دیکھا اب کیوں بڑا بنتا تھا نا یہ آدمی، بڑا شو مارتا تھا نا، اب اس کی حالات کو انسان ڈسکرائب کر رہا ہے. ابھی اندر چل رہا ہے، آگے اسلام چلتا ہے، آگے بیماری، آگے جا رہے اسلام رشتے دار. وہ پتہ چلا فلاں چاچی کا پت کیا بند ہوگی دکان اس کی، ایسی کی تیسی ہوگی، دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا. وہ دوسرا کیا کہہ رہے ہیں، اچھا یہ ہے نا معاشرہ، اس کی گاڑی میں کیا ہوا، وہ لے گئے سب، یار قصہ ختم ہو گیا. یہ اس خوشی کی کیا ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اسلام یہاں پکڑتا ہے انسان کو. ایک تو ایک برے حالت میں ایک بھائی کو دیکھا، اس کے بعد ایک چیز کیا پیدا ہوئی، خوشی پیدا ہوئی. خوشی پیدا ہونی چاہیے بھائی کے غم پر، خوشی پیدا ہوئی. خوشی کے ساتھ دوسری بات کیا کی، اس خوشی کا ہم نے اظہار بھی کیا. اس کو اللہ کے نبی فرمانے کی خوشی مت ظاہر کرو. چلو اب یہاں دیکھیں سر، اور حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دو گناہ ہو رہے ہیں یہاں. اگر چل تیرے دل میں یہ چیز پیدا ہو بھی گئی ہے، تجھے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، تو اس تک پہنچ گیا ہے، تو قابو کر اس کو. دوسری بات ہی فرما رہی ہے کہ پھر کیا ہے، اپنی خوشی کو مت ظاہر کر، کم از کم تو یہ تو نہ کر کہ اس کو تو ظاہر بھی کرنا شروع کر دے لوگوں کے اندر. دیکھیں کتنا بڑا معاشرے کا یہ ڈیپ پوائنٹ ہے اسلام بتا رہا ہے. روزمرہ ہماری زندگی کے اندر بڑا بھی، چھوٹا بھی، بوڑھا بھی، بوڑھی بھی، عالم بھی، حافظ بھی، قاری بھی، مولانا بھی، صوفی بھی، سبھی مبتلا اس میں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں دونوں میں کہا زندگی کے ساتھ ساتھ معاملات چلتے ہیں. کیا کیا بتایا کہ صرف دینی تک نہیں ہے، صرف دنیا تک ہی نہیں ہے، دین میں بھی بڑے پھڈے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جتنے بیماری مبتلا ہوتے ہیں دیندار لوگ بھی
وہ بھی کم نہیں ہے. ان کو قرآن پڑھتا نہ دیکھو, تفسیریں کرتا نہ دیکھو, بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتا ہوں میں, چاہے کسی کو برا لگے. ان کی محرابوں کو نہ دیکھو عبادت گزار کی, داڑیوں اور لباسوں کو نہ دیکھو, ان کے طواف کو نہ دیکھو, سجدوں کو نہ دیکھو. فل عیب ہوتے ہیں ان میں بھی. کیوں؟ اس کی وجہ بتایا جائے گی کہ کوئی مبرہ نہیں اس چیز سے. تبھی تو دین کا ساتھ کیا لائے کہ یہ نہ کہ بھائی یہ دیندار نہیں ہے تو دنیا والوں میں چیز ہوتی ہے. نہیں, فرمایا دینی یا دنیاوی, مولانا یا کاروباری, عبادت گزار یا کاروباری, سب. صوفی صاحب کیا, حضرت صاحب کیا, کاروباری. کوئی بھی مبرہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس چیز سے یہ چیز ہو جاتی ہے انسان کے اندر. نمبر 1 خوشی ہو جاتی ہے, اور روز مرہ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس, اور پھر اس کا اظہار کر رہے ہیں. اظہار مرد بھی اور عورتیں بھی. عورتوں کو تو خیر ماشاء اللہ اور بھی ذرا انداز بہت خوبصورت ہے بیان کرنے کا, کیوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, خواتین بھی سن رہی ہیں بات. وہ تو ایسا ہے کہ جیسے ماشاء اللہ تو ایسے بیان کرتی ہیں ایسی یہ باتیں, اللہ اکبر, اچھا یہ ہو گیا, اچھا بتانا نا, استغفر اللہ, معاف, اللہ معاف کرے, بڑا ہی گندو, یہ بڑا, اس کی لڑکی بھاگ گئی. دونوں معاملات چلتے ہیں, کاروباری بھی اور دنیاوی بھی. دنیاوی دیکھ, کوئی بچہ کسی کا بیچارے کا خراب ہو جاتا ہے, کسی کی لڑکی خراب ہو جاتی ہے, معاشرہ ہے نا. اور یا کسی کا بچہ علم حاصل کرتے کرتے پیدل ہو گیا, علم دارالعلوم میں بھیجا, ادھر پھسل گیا, چرس لگ گئی, ڈرگز لگ گئی, یہ معاشرہ ہے ہمارا. ٹھیک ہوتا ہے نا. تو اب کیا ہے, خبر آئی اور دل میں کیا, یا فلاں کا آدمی تھا, عالم بنانے بھیجا تھا, یہ تھا, بڑا کہتا تھا میرے بیٹے یہ ہیں فلاں, چلا کیا ہوا ہے, اس کے بیٹے نے چرس شروع کر دی, اطلاع آ رہی ہے. اب اندر کیا ہو رہا ہے, خوشی یا غم؟ کیا ہونا چاہیے تھا, نہیں کیا ہو رہا ہے, مسلمان ہیں اللہ. چلا کنڈیشن دیکھیں, اپنی کنڈیشن دیکھیں, سوچیں کتنی, یعنی بھئی ہمیں حساب ہونا ہے ہمارا, یا ہمیں بس نماز پڑھ لیجیے, ٹھیک, روزہ کر لیا اور جتنے کر لیے, یہ کہاں جائیں گی, یہ کہاں جائیں گی, کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیں بتاتا ہوں کتنا بڑا گناہ ہے, سزا بتاتا ہوں. اللہ اکبر. تو مجھے یقین کریں, اس سب آتے سے کچھ دیر پہلے یہ حدیث میں نظر میں گزری, اور یہ سارا مضمون الحمدللہ دیکھیں کس طرح اترا اللہ کی طرف سے. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں بھائی, میں کوئی مفتی بھی نہیں ہوں, میں تو ایک عام آدمی ہوں الحمدللہ. بس ایک ہے اللہ کے فضل سے کہ اللہ والے کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں, سبحان اللہ. بس اور کچھ میرے فن نہیں ہے اللہ کے فضل سے. لیکن آپ خود سوچیں کہ مضمون کتنا بڑا مضمون ہے. میں خود ہی لیا, مجھے خود پتہ نہیں ہوتا یہ بھی ہے. آج سے پہلے مجھے یہ گناہ نہیں پتا تھا, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ, اور آپ کو بھی نہیں ہوگا اس انداز پہ گناہ پتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب بتاتا ہوں آپ کو, آفٹر ایکٹ سارے چلیں گے, جو آیا ہے میرے ذہن میں انشاءاللہ سارا بیان کر کے جاؤں گا آپ کے سامنے. آئے جو ہے اللہ نے ڈالا ہے آپ کے لیے تو ڈال دیے. اب کوئی میں مشین تو نہیں لگی ہر روز ایک بیان نکلتا رہتا ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ بھی ذوق سے سنتے ہیں, مجھے نظر آتا ہے سب غور سے دیکھ رہتے ہیں. یہ کب کیا ہے, سب اس کا کرم اور فضل ہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے. نہیں, یہ باتیں کہاں ملتی ہیں. جمعہ پڑھنے جاؤ تو ایک ہی ٹاپک ہوگا بس, برا نہ مانا میری بات کا, میں بتا رہا ہوں آپ, جمعہ پڑھنے گئے کچھ. لیکن یہ کہ فقیروں کی مجلس میں ہر روز نیا رنگ نظر رہے گا ہے یا نہیں ہے. کل اور بات تھی نا, یہ کیا ہے, یہ صدقہ ہے میرے حضرت کی جوتیوں کا. بیٹھو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, بہت قیمتی چیزیں ہیں. کسی نیت سے بیٹھو لیکن بیٹھو ضرور, فائدہ ہوتا ہے. آج 40 سال کے بعد الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب سے بیٹھتا تھا میں, اس وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس فقیر سے مجھے ملے گا کیا, جس کے بعد خود چادر اوڑھنے کو نہیں ہے, جس کی جوتی کے اندر خود پیوند لگے ہوئے ہیں, مجھے کیا ملے گا. اللہ اکبر, کیا مل گیا, شہنشاہیت مل گئی, بادشاہت مل گیا. قرآن سمجھنے آ گیا, حدیثوں کا نور دل میں آ رہا ہے الحمدللہ. اس سے بڑی نعمت اور کیا ملے گی, بتائیں آپ, کتنی بڑی چیز ہے. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں بھائی کہ میں اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں, اپنے حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ سب تیرا کرم ہے فقیر, تو نے نظر کرم کیا مجھ پہ, اور تو نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا الحمدللہ. تو
عرض یہ کر رہا تھا، ٹاپک چلتے ہیں اس پر. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ خوشی پیدا ہو رہی ہے، ایک تو نمبر 1، نمبر 2 پھر خوشی کا اظہار. خواتین کی بات کر رہا تھا، ان کا تو انداز اور ہی بڑا پیارا انداز ہوتا ہے سن کے، پھر پہلے سننے کا اچھا یہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بیان ان کا ایسا ہوگا بتانے کا آگے کہ جیسے امبالے کی مٹھائی ہو، برفی خالص، اور ویسے ہی نہ کھاؤ بلکہ اس کو تھوڑا گرم کر کے کھاؤ تو بڑا مزہ آتا ہے. وہ مزہ ان کو آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جیسے رکھ دو ساتھ میں کافی کا کپ، سبحان اللہ، نشے پھرتے. تو وہ اس انداز سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے ان کی، پتہ نہیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں اس وقت. یہ ہوا فلاں کی لڑکی کے ساتھ، اچھا اللہ دسنا نہ جی، کسی کو باہر نہ پتہ چلے. اور ابھی اس نے خود بتانا ہے آگے، اس نے بتانا ہے ابھی آگے، چھوڑنا نہیں. اس کو تو ایسی رپورٹ مل گئی ہے، بس پوچھو نا. اس کا دن گزر گیا اللہ کے فضل سے، بہترین دن گزرا. جلدی کرو اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز بھی میں نے پڑھنی ہے، اب بھی نماز ہی پڑھنی ہے. اور صاحب نے جو ذکر دیا وہ بھی کرنا ہے، صاحب کا ذکر بھی میں نے ابھی کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے. بھائی جلدی کرو، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. اچھا کب بھاگی وہ لڑکی؟ ہو بھاگ گیا. اچھا تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب ایک مسلمان بھائی کسی مسلمان کی کسی بری حالت کو دیکھے تو پھر کیا کرے؟ اللہ اپنی خوشی، پہلے خوشی نہ ہو، خوشی ہو گئی تو پھر کیا ہو؟ اس کو ظاہر مت کرو، مت کرو ظاہر. نہیں جی ہم نے تو کرنی ہے، ہم باز نہیں آتے. تو پھر سنیں اگلی بات، نہیں باز آنا تو پھر سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں. پھر حدیث پہ آتا ہوں میں، کس نے بیان کی ہے؟ نام تو یاد کرو صحابی کا ماشاءاللہ جس نے اتنی بڑی باتیں پہنچائی، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مسلمان بھائی کی بری حالت کو دیکھو تو خوشی کو مت ظاہر کرو. کبھی، اب یہ سن لیں حدیث، کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پہ رحمت کر دے اور تجھ پہ وہی حالت کر دے جو اس کی حالت ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے. پتہ نہیں جی کیا ہوا، ہمارے لڑکے کو بڑا اچھا خاصا تھا جی، پتہ نہیں ہمارا تو بڑا اہتمام تھا جی، ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارا بزنس اتنا ڈاؤن ہو جائے گا. یہ بڑی ہم نے تو جناب یہ کیے تھے، انشورنس کی تھی. نہیں جی ہمارا تو لڑکا بہت، اب یہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا، کوئی گناہ ہی نہیں ہم نے کیا، ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں. اب یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس انسان پہ رحمت ہو جائے اور تجھ پہ وہی ہو جائے تو جس انسان کے بارے میں سوچتا تھا. اس لڑکے پہ ہنستا تھا نا، آج تیرا لڑکا وہی ہو گیا جس کو آج تو ہنسا تھا، خوشی کی تھی. آج تیرا کاروبار وہی ہو گیا جو اس کے کاروبار پہ تجھے خوشی ہوئی تھی. آج تیری بچی کے ساتھ وہی ہو گیا جس کی بچی کو سن کے تو نے یہ بات کی تھی. کیسی، اب دیکھیں پہلے ملی نا سزا اس وقت، اور جب سزا مل رہی ہے پتہ نہیں ہمارا کیا قصور ہے. کیوں کہ اتنا ڈیپ گناہ ہے، اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. اس حالت کو جو ہمارے اندر ہے، خوشی کا ہو جانا کسی برائی کو سن کر اور پھر اس کو بعد خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہمارے لیے بہت معمولی چیز ہے. جب اتنے بڑے حادثات ہو رہے ہیں تو پھر جا کے فریادیں ہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیوں اللہ ہم سے ناراض ہے. ہم لوگ کوئی گناہ کیے ہی نہیں، ہم تو صدقے بھی دیتے ہیں، ہم تو عمرے بھی کرتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، ہم تو اور پھر پوری لسٹ آئے گی، ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، ہم نے تو تہجد بھی شروع کر دی تھی، ہم نے تو یہ فلاں بھی ہو گیا تھا، ہم نے صدقہ بھی دیا تھا، ہم نے تو ایک جناب مسجد بھی بنائی تھی، ہم نے تو فلاں بھی کیا تھا. جو بیچنے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تو اپنے پاس رکھ. تو نے میرے مخلوق ایک انسان کا دل توڑا تھا، تو نے اس کو رسوا کیا تھا، وہ میرا بندہ تھا. کیونکہ سارے حالات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب اس کی مٹھی کے اندر سب کچھ ہے. کیا وہ اس کا معاملہ تھا، جو ہوا جس طرح ہوا کیوں ہوا، تو نے اس میں حصہ لیا، اللہ کی خدائی میں تو نے حصہ لیا اور تو شامل ہوا. تو بڑی مخلوق تھی، وہ چھوٹی مخلوق تھی. سنے نا بات ساری کہ کتنا بڑا تو جرم کر رہا تھا، اللہ کی خدائی میں تو شامل ہو رہا تھا اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو بہت بڑی چیز ہے، تیری تخت کو کوئی کبھی ہلا نہیں سکے گا، کہ تجھے کبھی کوئی ہو نہیں سکتا تیرے ساتھ، کوئی معاملہ تیرے ہو گیا نہیں، تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو بڑے پروٹیکشن ہے تیرے پاس. تو یہ کر دے گا، کیسے ہو سکتا ہے تیرے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ سب عبادات جو ہیں کچھ میرے لیے حیثیت نہیں رکھتی. یہ حقوق اللہ ہے،
حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو بہت اونچا ہے، اس کا حساب جو ہوگا وہ تو دینے والا بتائے گا حقوق العباد کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایک پیسہ جو کسی کا دبایا ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کا کیا کچھ اس کے بدلے میں تو دے دے گا، لیکن تو تب بھی نہیں بچ سکے گا اس کے لیے۔ اللہ کے جو حقوق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو میں تو کر دوں گا کوئی ڈھیل، لیکن حقوق یہ بات پہ تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تجھے ضرورت کیسی ہوئی کہ تو نے کسی کی غیبت کی، تجھے ضرورت کیسی ہوئی کہ تو نے کسی کو گالی دی، تجھے ضرورت کیسی ہوئی کہ تو نے کسی کا پیسہ کھایا، تجھے ضرورت کیسی ہوئی کہ کسی کے مال کو حبس کیا، تو نے کسی سے غلط پلاننگ کی، غلط طریقے سے پیسے ٹھگے، تو سمجھتا رہا کہ سب کچھ صحیح ہے معاملات۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں۔ دیکھو بھائی، گناہ تو ہوتے ہیں، نمازیں ہماری کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن اس چیز کا خاص خیال ہم رکھیں کہ حقوق العباد جو ہیں کہ اپنے ذات سے کسی حال میں ہم کسی مسلمان بھائی کو، مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کو تکلیف نہ دیں، کسی انسان کو کسی مذہب کا بھی ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر ہم سے اچھا کام نہیں ہوتا تو برا کام تو نہ کرے، کم از کم برائی سے تو بچے۔ اگر آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے تو اس کی تکلیف پہ تو نہ ہنسیں، آپ اس کے حالات پہ تو نہ ہنسیں، اتنا تو کرے آدمی۔ کتنی بڑی سزا بتائیے، آپ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے کہ جو اس حالت میں انسان ہوتا ہے اس حالت میں اس کو کر دیا جاتا ہے۔ بچنا چاہیے، اس حالت سے نہیں بچنا چاہیے۔ توبہ کرتے ہیں ہم سب، آج کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا لیں کہ سب سے پہلے آپ سنیں کہ کیوں حالات پیدا ہوتے ہیں انسان میں، غور کریں کیا وجہ ہے۔ یہ خوشی کہاں ہوئی تھی؟ زبان پر، ناک پر؟ خوشی اندر ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ اندر ہوئی تھی۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ سارے حالات اس وقت انسان سے پیدا ہوتے ہیں جس وقت انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا اور اندر گند بھرا ہوتا ہے اس کے۔ یہ ان انسانوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم نے ظاہر کو لپوت مارا ہے بہت زیادہ، کپڑوں شکلوں سے بنائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میں کس کو دیکھتا ہوں؟ اندر دیکھتا ہوں میں، اندر۔ تو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے کہ کہاں گیا ہے دل؟ جب خوشی ہوتی ہے کدھر ہوتی ہے؟ دل کے اندر، کیونکہ اتنا گندا ہمارا اندر سے وجود ہوتا ہے، اتنا گندا وجود ہوتا ہے کہ گندی چیز کو فوراً گرپ کرتا ہے، فوراً گندگی کھینچتی ہے نا، تو فوراً ایسی گندگیوں کو کھینچے گا معاشرے کی، اور اس میں انجوائے کرتا ہے پھر آدمی بہت زیادہ۔ تو یہ اشارہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے اندر صاف کرو۔ اصلاح بہت بڑا ٹاپک ہے اسلام کا، اصلاح کرانا۔ یاد رکھو، اصلاح جو ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں، یعنی آج عام آدمی بڑا، اور یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ حدیث دونوں طرف چل رہی ہے، کسی کے ہر آدمی محتاج ہے، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا محدث ہو، بخاری پڑھانے والا ہو، ترمذی پڑھانے والا ہو، کچھ بھی مقام پہ ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں بیماری اندر بیماری ہوتی ہے ہر انسان کے، جب تک اس بیماری کی اصلاح نہیں کرائی جائے کتابوں سے یہ بیماری حل نہیں ہوگی۔ کتابیں انفارمیشن دے دیں گی، انفارمیشن دیں گی آپ کو، جیسے میں حدیث آپ کو سنائی انفارمیشن دی ہے نا میں نے، بس یہاں تک بات بند کر دیتا، لیکن سبجیکٹ آگے چلتا ہے کہ حدیث چاہتی کیا ہے ہمارے سے، اللہ کے نبی چاہتے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ تمہاری حالت نہ ہو، یہ تم ایسے نہ ہو کہ کسی کے معاملے میں تمہاری خوشی ہو۔ میں نہیں چاہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم دوزخ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے، تم پہ وہ عذاب ڈال دے۔ اس کا جواز یہ دی جا رہا ہے کہ میں، اللہ کہتا ہے، نبی کہتے ہیں میں نہیں چاہتا، بلکہ کیا کرو کہ اپنی اصلاح کرو۔ یہ پیغام ہے، اپنی اصلاح کرو۔ جس آدمی کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے اور موجود ہوتی ہے، اپنی اصلاح کرے کہ بکر میرے کل کیا حال ہوگا، دنیا میں بھی رسوائی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال، اگر جو بات سرکاری زبان سے نکل گئی ہو تو بالکل حق سچ بات ہے، ضرور ہوگا انسان کے ساتھ وہ معاملہ، چاہے کتنا ہی ہو، لیکن ضرور اس نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات کی، اس کی لڑکی خراب ہو گئی، اس نے کسی لڑکے کے بارے میں بات، اس کا لڑکا خراب ہو گیا، اس نے کسی کاروبار کی بات کی ہوگی، اس کا کاروبار لٹ گیا، اس نے کسی بات میں، یہ جب یہ حالات انسان پہ آئے نا تو سب سے پہلے یہ سوچے یار مجھ سے کوئی زندگی میں ضرور غلطی ہوئی ہے، اور اس پر فوراً رونا پیٹنا، استغفار صدقات، اللہ کے حضور جھک جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو الگ جو ہو گیا ہے ہو رہا ہے، لیکن میں تو آخرت کی سوچ رہا ہوں کہ اس کا عذاب مجھے کہیں آخرت میں مل جائے، تو مجھے معاف فرما۔ اس پہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے مانگے، اور فوراً سمجھ جائے کہ کہیں مجھ سے ڈھیل ہوئی ہے میری زندگی کے اندر، بے سے معاملات غلط ہو گیا جو آج میں اس میں سفر ہو رہا ہوں۔ بات اچھی ہے یا نہیں؟ یہ حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ میرے بھائی کتنی بڑا اصلاح کا بات ہے کہ ہم
اپنے معاملات کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اور باتیں سوچتے ہیں، شاید یہ وجہ تھی، بزنس خراب ہونے کی وجہ یہ ہے، شاید میرے بچے کو خراب ہونے کی وجہ یہ ہے، یا اس کا یہ ہے، فلاں بہت سی باتیں مارتے ہیں. نہیں، سب سے پہلے یہ سوچو کہ جو حدیث بتا رہی ہے کہ تو نے یہ کام پہلے کسی کے لیے کر چکا ہے، خوشی کا اظہار تو کر چکا ہے، اس خوشی کا تو بتا بھی چکا ہے اور خوشی تو اندر آ بھی چکی ہے. اپنے گناہ کی وجہ سے تجھ پہ یہ کام ہو رہا ہے، غالباً یہ کام نہ کرتا. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ان تمام حالات سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کی طرف جائے، اصلاح کی طرف جائے. بوڑھا ہو جائے، بچہ ہے، جوان ہے، مرنے والا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عابد ہے، زاہد ہے، جو کچھ جس مکان پہ ہے اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ بندہ ہے. بندے کے ساتھ دو چیزیں ہیں، نفس اور شیطان. میرے حضرت فرماتے تھے کہ قبر تک جب تک انسان کا سانس نہیں نکل جاتا، کھینچ لیتا، اس وقت تک بندہ محتاج ہے اصلاح کا. کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت کلمہ نصیب ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اتنے گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں اور چھپائے ہوتے ہیں اندر. خبردار، اپنے اندر گناہ ضرور چھپا لو. پیشے کا اپنے گناہوں کو نہ ظاہر کو اچھی بات ہے، لیکن اپنے گناہوں کا خود تو دیکھو کہ میرے اپنے اندر خود شیشہ تو پیدا کرو کہ مجھ میں یہ گناہ موجود ہے. خود کو دھوکا تو نہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ فراڈ نہیں کیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے اس طرح بےمانی نہیں کی ہے، میں نے یہ فراڈ نہیں کی ہے. خود کو تو ڈیسیو نہ کرو. آخر خود کو ڈیسیو کیسے کر سکتا ہے انسان؟ یہ تو رزلٹ نکلنا ہے اس کو. چھپا سکتے ہو، بہتر چھپائے. میں خود کہتا ہوں اپنے گناہوں کو ضرور ظاہر کرے آدمی، چھپا لو، لیکن اللہ سے نہ چھپاؤ، اللہ کے سامنے پیش کرو، کھول دو کہ یہ میں فراڈ کر چکا ہوں، میں نے یہ بےمانی کی ہے، میرے مولا میں یہ کام کیا ہے، مجھ سے یہ ہوا ہے. اس کے سامنے تو کھل دے آدمی. تو اصلاح بہت سخت ضروری ہے میرے بھائیوں. ہمیں تو وقت نہیں ملتا کسی بزرگ کے پاس جائیں اپنی اصلاح کرائیں. سمجھے نا، دو قسم کے آدمی ہیں. ایک تو بالکل ہی جی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اصلاح کی، ہم نہیں چاہیے، ہم ٹھیک ہے الحمدللہ ہم پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے ہمیں، باتوں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم تو سب سے بڑا ہم خود پیر ہیں، ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے لفظ سنے ہوئے. اس سے بڑا کبر تو شیطان، اور شیطانی تو اور کیا ہے؟ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اصلاح کریں، ہمیں کیا، ہم تو سب سے بڑے ہم پیر ہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں. اندازہ لگائیں کیسی انسان کے اندر کیا کیا گھسا ہوا ہے، اپنا اندازہ لگائیں. تو میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں سبق دے رہی ہے، انسان بنو، قبر بہت نزدیک ہے. یہ چھوٹے گناہ، یہ چھوٹا گناہ تھا، کتنا بڑا گناہ تھا. اندازہ لگیں تو آخرت میں اس کا عذاب بھی کیا ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ ہم اصلاح کریں. انشاءاللہ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے تو اصلاح ہوتی ہے. تو ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل اصلاح کی طرف جاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک کیا ہے کہ وہ شوق رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے، ذوق رکھتے ہوئے، یا بس باتیں سنتے ہوئے جناب بیعت ہونا چاہیے اور کسی اللہ والے کے پاس بھی جانا چاہیے، بھی ذکر کرنا، وہ آ جاتے ہیں. دوسری پارٹی یہ بھی ہے. دوسری پارٹی کون سی ہے؟ بیعت بھی ہونا، ہاں جی ہو جائے، بیعت ہونا چاہیے، ذکر بھی، ہاں جی ذکر بھی کرنا چاہیے، وہ بھی آتے ہیں. ایسی پارٹی بھی ہیں اور لگے ہیں اپنے ذکر میں، لگے ہیں، بس بیعت ہوئے ہیں، بس شہرت ہو رہی ہے، ہم تو فلاں بزرگ سے بیعت ہیں جی، ہمارا تو اس سے تعلق ہے، ہم تو اتنا ذکر بھی کرتے ہیں جی، اور اس میں یہ بھی شوق ہے بھائی ہم تو بہت بڑے بزرگ تعلق ہے، لوگوں بھی روپ پڑ رہا ہے اور دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں، اور کچھ آدمی سے دنیا بھی کما رہے ہیں. یہ بھی چلتا ہے، اسی نام سے دنیا بھی کمائی جا رہی ہے، شکل صورت سے اپنے شیخ کے نام سے بھی دنیا کما رہے ہیں. دنیا اعتبار کرنے لگی ان پر، اور لوگوں نے ادھار لینا شروع کر دیا اور اس کے نام سے آگے رکھ کے شکل ثابت ہو جی ہمارا تو ان سے تعلق ہے، لینے مال جا رہے ہیں اور نام حضرت کا لے رہے ہیں. وہ اس کا کیا تعلق ہے کاروبار سے؟ اس بیچارے آدمی کا وہاں جو پیش کیا ہے، میں جی ان کا مرید ہوں، میں تو یہ ہوں، اور کاروباروں میں اس کا نام یوز کر رہے ہیں. دوسری پارٹی یہ ہے نا، اللہ. اور تیسری پارٹی کیا ہے؟ الحمدللہ وہ بیعت ہوتے ہیں. بیعت ہونے کے بعد نیت ان کی یہ ہوتی ہے، بیعت ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں، میرے مدد یہ گناہ ہے اور قرآن نے یہ راستہ بتایا ہے، حدیث نے یہ راستہ بتایا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں اپنے گناہ کو سنبھال سکوں، بچ سکوں. اور وہ یہ غم لے کے اس شیخ کے پاس جاتے ہیں اور اس لیے وہ بیعت ہوتے ہیں. کون سی چیز پسند ہے تینوں میں سے؟ پہلی، دوسری، تیسری؟ تو تیسری پہ آ جاؤ چپ کر کے، سب غموں کو ختم کر دو اور اپنی نیتوں کو صحیح کریں کہ صرف اور صرف ہمیں اپنے گناہوں کا جب احساس ہوا اور ہم نے جب اپنا شیشہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا داری ہمارے اندر، دنیا کی محبت ہمارے اندر، ہر چیز، کئی بت ہمارے اندر موجود ہیں. تو اب کہاں جائیں؟ تو مر جائیں گے بھائی ہم، کس طرح چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ کیسے نکلیں؟ فوراً قرآن کی باتوں میں جائیں، قرآن رابطہ کہ بھائی جاؤ اور کسی اللہ والے کے پاس فوراً پہنچ جاؤ. اور جانے کا مطلب کیا ہے ہمارا؟ صرف اب صرف کیا ہے
کہ یہ گناہ میرے ختم ہو جائے اور کچھ بھی نہیں. ذکر بھی مقصد نہیں ہے, ذکر مقصد نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, بغیر ذکر کے نکل جاتے ہیں گناہ. یہ نہیں کہ ذکر میں بیٹھنے آئے اور ذکر کی مجلسیں لگ رہی ہیں, یہ نہیں ہے. لوگوں نے یہ ایک ٹریڈیشن بنا لیا, بس ذکر میں بیٹھے ہیں, ذکر میں بیٹھے ہیں اور اپنے شیخ کے پاس بیٹھنے ہیں, بس وہ سب سے بڑے اچھا آدمی ہو گئے. اچھے کہاں سے ہو گئے؟ شیشہ تو دیکھو اندر سے کوئی گناہ ہلا, 30-40 سال ایسا انسان بیٹھا رہتا ہے, گناہ اس کے وہیں جمع ہوتے ہیں, وہیں کے وہیں ساری چیزیں وہیں ہوتی ہیں اس کی, ویسے ہی گندا ہوتا ہے اندر سے. لیکن اس کو دھوکہ شیطان نے کیا دیا ہے کہ تو 30 سال سے بیٹھا ہے اپنے حضرت کے ساتھ, 40 سال کے ساتھ بیٹھا ہے, تو اتنا ذکر کر رہا ہے, تو سمجھا بالکل ٹھیک ہو گیا. جھانک کے تو دیکھ اندر, کون جھانکے گا تیرے اندر؟ وہاں کیا جواب دے گا؟ میں تو بیٹھتا تھا, میں نے بیعت بھی کی تھی, میں ذکر بھی کیا تھا, لگا اس سے مجھے کیا تعلق, علاج ہوا تیرا, تو نے گناہ ختم کیے اپنے. بات سمجھنے میں نہیں. تو نہ یہ گنتی چلتی ہے, نہ سال چلتے ہیں, نہ ذکر چلتا ہے, کچھ بھی نہیں چلتا. شیخ کے پاس, اللہ والے کے پاس حکم ہے اللہ کا کہ وہاں جانا پڑے گا, کہ ڈاکٹر رکھو, تو اس کے پاس جانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ بیماری جو میں نے آپ کو بتائی چھوٹی سی, یہ بیماری ہماری صاف ہو جائیں اور صاف شفاف ہو جا کے دنیا سے نکلے. وہ جو تیسری پارٹی الحمدللہ, اس کے بارے میں پھر قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ ایسے پاک اور صاف ہی ہو جائیں گے کہ جس وقت ان کو نلایا جا رہا ہوگا تو فرشتے ان کو آب زمزم سے نلا رہے ہوں گے. ہلکی پھلکی لاشیں ہوں گی جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ ختم کرنے میں کوشش میں لگے رہے ہوں گے. تو ان کے گناہ کہاں, وہ بھاری کہاں, وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ جلدی جائیں. اور قبر, وہ قبر نہیں ہے ان کے لیے, وہ تو جنت کا ایک ٹکڑا بنا ہوتا ہے, اندر کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں, اندر کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں, اور دلہن کی طرف کو سلایا ہوتا ہے, اندر فرشتے پر جھول رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اندر کے سینئر ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو انعام وہاں ملتا ہے کیا؟ سرکار اس کو زیارت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو ساری زندگی جس کو ترستا رہا, پہلا کام جو ہوگا, یہ آدمی کون ہے اللہ تعالیٰ, یہ آدمی کون ہے, اعظم الرجال کا یہ آدمی کون ہے, یہ کون ہوگا؟ ہائے ہائے, اس پہ تو بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں عاشقوں نے. وہیں آدمی پاگل ہو جائے گا, باقی جنت کا معاملہ, سرکار میں زیارت نصیب ہو جائے گی. اس وقت جس وقت یہاں سے آدمی اپنی بیماریوں کو ختم کرے گا, گناہوں کو ختم کرے گا. دھوکے میں ہم تو بیٹھے ہیں, ذکر میں آئے ہیں, بڑے خوش ہیں, اور بیٹھے چوڑو, اندر ہے کیا؟ جو حرام کمایا وہ تقسیم کیا, اس کو نکالا نہیں, فکر فاقے سے بھی ڈر رہے ہیں. پھر جواز پیسے نہیں جی, یہ تو اس لیے نہیں, کلیئر کٹ زندگی جب تک نہیں ہوگی انسان کی, بالکل صاف اور شیشہ اپنے پاس. یہاں تو بڑی اچھی تربیت کا میں نے آپ کو بڑا فارمولہ دیا ہوا ہے الحمدللہ. سیلف اسسمنٹ ہوتی ہے اس میں, بڑا بہترین فارمولہ ہے. وہ شیٹ جو آپ کو دی ہے, ہر روز ایک گناہ لیں, اس کو کام کریں اس پر, اور خود سے اسس کریں کہ کیا ہو رہا ہے, بس لڑیں اس کے ساتھ, گناہ کے ساتھ. تو ایک طریقہ آپ کو بتا دیا گیا. صبح شیخ کی مل رہی ہے, ذکر ہو رہا ہے, تو آپ ایک گناہ لیں, کو دیکھیں گے گناہ, خود گناہ اپنے تلاش کریں. جیسے میں نے آج یہ بات بتائی, کبھی دیکھیں کہ کبھی بالکل جسٹسفائی, جب میں کسی کی خبر سنتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے, غم ہوتا ہے, یہ کون جج کرے گا؟ شیخ تو نہیں کر سکتا, کون کرے گا؟ آپ خود کریں گے نا, کہ فلاں کی بات سن کے مجھے خوشی ہوئی تھی, وہیں جوتے مارے اپنے سر پر بیٹھ کے, اب پکڑنے کی میں نے گناہ کو ختم کرنے ہوئی, فوراً شیٹ چلے جائیں. اور اس کا کام کیا ہے؟ ہر مہینے کے بعد اپنے شیخ کو خط لکھیں, حضرت فلاں فلاں گناہ الحمدللہ میرا کام ہوتا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کے شیخ جا کے ڈسٹرب کرنا شروع کر دو, نہیں, یہ ہے اصلاح کا طریقہ کہ خود غم پیدا ہو انسان میں. مجھے کیا لاگت شیٹیں دکھاتے ہیں, میرے سر پہ کیا چڑھتے ہیں, میں نے تو طریقہ بتا دیا. شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مہینے کے بعد بتانا ہے کہ میں یہ حضرت میرے میں یہ گناہ تھا, خود بتائیں گے, اور اس گناہ سے میں فائٹ کر رہا ہوں, اللہ کے فضل سے, اللہ کرم سے, آپ کی توجہ سے یہ گناہ نکل رہا ہے. ہر گناہ کو ایک ایک پکڑے آدمی. میں دیکھتا ہوں 30 دن کے بعد کس کا گناہ میرے پاس آتا ہے, اور اس میں کیا کرتا ہے شیخ کا. میرے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کو اطلاع دینے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ والا توجہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ سامنے بیٹھ جاؤ 3 گھنٹے, ہاں جی صاحب یہ ہو رہا ہے, بڑا گناہ, کوشش کر رہا ہوں نکالنے کی, پھر کرتے کرتے پھر کاروباری باتیں. استغفر اللہ. پڑھا نہیں ہے آپ نے کہ سب سے پہلے یہ ادب سکھایا تھا نبی پاک کی حاضری کا, کہ جب ان کے پاس جائے تو ٹائم ویسٹ مت کرو ان کا. بتایا تھا صحابہ کو, کنڈیاں مت کھڑکاؤ. طریقہ بتایا ہے. غم ہے تو نکالو گناہ, جسٹیفائی ہو کہ میرے یہ گناہ ہے, میں کام کرتا ہوں, اتنا حرام کمایا میں نے, اتنا پیسہ میں نے چھپا کے رکھا چرپائی کے نیچے, بتاؤ نا پیچھے, میں نکالنا چاہتا ہوں اس کو. یہ ہے طریقہ اپنے آپ کو اس دوزخ سے بچانے کا. اللہ یہاں تک لے آؤ, جس کو یہ غم ہوگا کہ میں نے گناہ نکالنا ہے, اس پہ محنت کرے گا, خوشخبری دے گا مجھے, حضرت یہ میں نے گناہ پکڑا تھا, اس پہ محنت کی, مجھے 1 مہینہ 2 مہینہ لگا, ہر مہینے رپورٹ دے رہا ہے, اور یہ میرا گناہ اگر نہیں نکل رہا, رپورٹ دے, حضرت دعا فرمائے, توجہ فرمائے. اللہ نکالنے والا کون ہے؟
اللہ کی ذات ایک اسباب بنایا ہے، الحمدللہ شیخ بھی دعا کرے گا اور آپ خود بھی دعا کریں. بات سمجھے میری؟ کوشش کریں گے نہیں؟ اس طرح نکلیں گے گناہ نکلتے نہیں ہیں، یہ تو جمے ہوئے ہیں، یہ تو بت ہیں، اس پہ تو آپ کو خود رونا پڑے گا. اور شکر یہ کریں کہ آپ کو راستہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، شیخ دے دیا ہے، ذکر دے دیا ہے، مجالس دے دی ہیں. ایسی محفلیں ہر ہفتے میں کہاں ملتی ہیں کسی کو؟ اتنی ملتی ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی ہیں. اب کہتے ہیں گناہ بھی آپ نکالے اندر سے ہمارے، یہ کون نکالے؟ یہ تو جب خود غم ہوگا، دوزخ کا فکر ہوگا، آخرت کا غم ہوگا، قبر کا خوف اور ڈر ہوگا، تب ہم کہیں گے میرے میں یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، میں بھی یہ کام کروں، آپ بھی اس کام کو سیریس لیں تاکہ کل ہم اعتبار کے ساتھ ہم پہنچ سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.